السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، خضر راہ پہ بات ہو رہی تھی اور ہم نے ابھی سلطنت، سرمایہ اور محنت کے درمیان جو کشمکش ہے، علامہ اقبال نے ان کے حوالے سے خضر علیہ السلام سے جو جوابات لیے ہیں یہ سوال کر کے، تو اس کے بارے میں میرے ساتھ استاد محترم موجود ہیں، جناب سر منظور احمد صاحب، میں شہزاد شمیم۔ اس نشست میں وہ پوری سلطنت کے بارے میں ان کا کیا نظریہ تھا، کہتے علامہ اقبال ہی ہیں مگر وہ خضر علیہ السلام کو سامنے رکھ کے ہم تک بتاتے ہیں کہ سلطنت کیا چیز ہے، گورننس کیا چیز ہے، کیسے کرنی ہے، کیا ہونا چاہیے، اس کے لوازمات کیا ہیں، اس کے قواعد کیا ہیں، اس کے ضوابط کیا ہیں۔ تو میں استاد محترم سے کہوں گا کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، اقبال علیہ الرحمن نے کہ جب وہ ان سے ملاقات ہوتی ہے وہ سیر کے دوران جی جی خضر سے، تو یہ ان کا سوال تھا کہ زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے، اور یہ سرمایہ محنت میں کیسا خروش۔ اس بات کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ یہ 20ویں صدی میں اقبال نے بات کی کہ جب یہ پہلے جنگ عظیم کے دوران جو انہوں نے یورپ میں اور جو وہ سارا وہ اسی جو ہے نا یعنی تجارت اور قبضہ، ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے جو یعنی حکومتیں، سلطنتیں جو مارج وجود میں آئیں، تو یہ ایک بڑی افراتفری کا دور تھا، اور اس کو اقبال نے سمجھانے کے لیے یہ سوال تھا کہ زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے، اور یہ سرمایہ ہے محنت میں کیسا خروش۔ کہ یہ پہلی جنگ عظیم کی جو بنیادی وجہ تھی، یہ ہے ہی اس کی بنیادی یہ تھی۔ تو اب وہ باقاعدہ اس کو قرآن حکیم کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ خضر کہتے ہیں آپ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک، یہ قرآن کی ایک آیت ہے جی۔ سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، صحیح، کہ یہ جو ہے اقبال جو تو سلطنت یا گورننس کہتا ہے، یہ جو بالا دست طبقہ جو ہوتا ہے نا، یہ اس کی جو ہے نا وہ گورننس ہے، جس کو یہ سرمایہ داری کے حوالے سے یا وہ آج کی جمہوریت کے حوالے سے وہ یہ جو ہے نا وہ بالادستی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں آپ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے اندر، کہ یہ جو بھید ہے یہ میں تجھے قرآن کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ آپ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے اندر ملوک، سلطنت اقوام غالب۔ یہ جو انڈسٹریلسٹ ہے یہ جب آیا تو کہتا ہے کہ یہ اس کی مخلوق خدا پر یا لوگوں پر ایک قسم کا یہ جادو کرتا ہے، نفسیاتی اور ذہنی طور پر ان کو مروب کرتا ہے۔ تو یہ اس کیفیت کو کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ سلطنت۔ آپ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے اندر ملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، کہ اگر مزدوروں میں وہ جو کام کرتے ہیں ان کی ملوں میں یا کارخانوں میں، کہ جب ان میں بیداری آتی ہے تو جب تک تو وہ بیدار نہیں ہوتے تو خضر اسے کہتے ہیں سوئے رہتے ہیں، لیکن جب وہ بیدار ہوتے ہیں، منظم ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی محنت کا پورا حق دو، صحیح، ہمیں منافع سے پورا حق دو، تو وہ سرمایہ دار جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں بھئی ہم تو تجھے یہ جو معین تنخواہ ہے اس کے علاوہ، تو وہ جب زیادہ مانگتے ہیں تو یعنی خضر کی زبان سے اقبال نے کہا ہے کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی سائے۔ تو پھر کہتا ہے کہ یہ حکمران اور اس کے سارے یہ پادری اور یہ پنڈت اور یہ ہمارے ملا، یہ لوگوں کو جناب نا وہ اس کے کہنے کہ بھئی تمہارے مقدر اور قسمت میں ایسا ہے لہذا صبر کرو، شکر کرو، اس طرح ان کی۔ اچھا، تو سر یہی الفاظ انہوں نے ایک دفعہ مسجد شورا میں جو بات کرتا ہے نا ابلیس اپنے کارندوں سے، جسے وہ کہتے ہیں نا اپنے فرزندوں سے یا چیلوں سے جو مخاطب ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا یہ میرے ہی ہتھکنڈے ہیں، یہ میرے ہی جال ہیں پھیلائے ہوئے ہیں، یار فکر نہ کرو۔ تو وہ کیسے تھا سر؟ ہاں، وہ بڑا خوبصورت ہے نا، جب وہ ابلیس جو ہے نا وہ ایک وہ بطور وہ قائد ایوان کے جب اپنا وہ بیانیہ رکھتا ہے کہ کوئی ہے میں جو میرا مقابلہ کر سکے، تو جو پہلا مشیر جو ہے نا وہ باقاعدہ کہتا ہے اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام۔
عوام خوش ہے اس غلامی میں، خوش، اتنا زبردست تو نے جال پھیلایا ہوا ہے، کیا بات ہے. اور یہ ہماری سید پہم کی کرامت ہے آج کہ صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، کہ یہ جا خواہ کوئی عیسائیت میں ہو، ہندوازم میں ہو، مسلمان ہو، تو ان کے جو وہ مذہبی پیشوا ہیں وہ ان کو باقاعدہ جو ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے کمیونیکیٹ عوام کے ساتھ، ہمارے ہی اس پہ چال پہ چل رہے ہیں، ہمارے ہی جال پھیلائے ہوئے ہیں. جی. جادو محمود کی تاثیر سے چشمے ایاز دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دل بری. جی جی. جادو محمود یعنی یہ جو حکمران کے جو ہتھ کنڈے ہیں. جی جی. ایاز محمود کا یہاں اقبال کی مراد جو ہے نا وہ مزدور ہے. جادو محمود کی تاثیر سے چشمے ایاز دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دل بری. تو وہ کہتا ہوں یار واقعی یہ تو ٹھیک ہے، ہمیں جو تنخواہ مل رہی ہے ہم تو اس قابل نہیں تھے. 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، بڑی فیسلٹیز ہیں. یہ بھی اس کی مہربانی ہے. لیکن کہتا ہے کہ اس کے باوجود خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں. اچھا. توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. تو کہتا پھر ان میں مزدوروں میں کوئی ایک آدھ لیڈر ایسا آ جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرح. سامری کا طلسم ہے اس کارخانے دارے کا، اور وہ جو وہ سلطنت کو جو وہ گورن کرنے ہوتے ہیں، جو وہ ملوکیت اور جو بھی ہتھکنڈے ہوتے ہیں، کہتا ہے کہ وہ جو مزدور مل کے اور ان کے نمائندے جو ہیں وہ اس چیز کو کیسے دیکھو ڈاکٹر صاحب جیسے افغانستان میں ہوا ہے خون اسرائیل جی آ جاتا ہے. اسرائیل وہ قوم تھی نا ان کی یعقوب علیہ السلام کی. تو کہتا ہے کہ وہ بھی جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بیدار کیا تو وہ ابھی بیدار ہوئے نا افغانستان میں. خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. اور وہ پھر کیا سمجھاتے ہیں اسے. اب دیکھو کیسی خوبصورتی ہے کہ اب جو انہوں نے آج بھی 21ویں صدی میں ہمیں، حالانکہ اقبال دیکھو 20ویں صدی میں یہ کہتا ہے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آ گئے. کہ لا الہ الا اللہ کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حکمران نہیں، کوئی نہیں. بالکل بالکل. آج ہمارے ذہن میں جو ہائی لائٹ کی ہے یہ ہمارے جو ہائی لائٹ کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں عبادت کے لائق، حالانکہ یہاں اصل مفہوم جو ہے وہ حکمران ہے. لا الہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حکمران کوئی نہیں. بالکل بالکل بالکل. تو کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، وہ ہے غلامی کلہ کو ہوا نا. تو کہتا ہے حکمران جو ہے نا وہ پرانی نقطہ نظر سے تو یہ ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آدری. تو یہ جو تمہیں حکمران نظر آتے یہ تو سارے بت ہیں، اصل حکومت اللہ کی. تو جب یہ نقطہ نظر بن جائے تو پھر جناب نا بغاوت ہوتی ہے. تو وہ جو مزدور ہیں جو وہ غلامی کی شکل میں وہ بیدار ہو جاتے ہیں. از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن تات راشی خواجہ از برہمن کافر تری. تو کہتا ہے بات سنو، تم جو اس غلامی سے تو پیدا ہی آزاد ہوا ہے، اور کہتا ہے تو رسوا رہا ہے. اور یاد رکھ تو اگر یہ مانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حکمران ہے تو برہمن سے بھی بڑا کافر ہے. از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن. وہ کہتا قرآن تو کہتا ہے تو جناب تو ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوا ہے. یہ تجھے انوائرمنٹ اور ماحول میں. اور اقبال نے ڈاکٹر صاحب اس کو بڑے دوسری جو ہے نا ایک جگہ پیدا اس طرح اس کو بتایا کہ فیض فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بخشا. کیوں اے مسلمانوں تجھے پیدائشی طور پر تو تجھے عقاب کی آنکھ ملی ہے. فیض فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بخشا جس میں رکھ دی ہے غلامی نے نکائے خفاش، اور غلامی کی وجہ سے تیری وہ آنکھ جو عقاب کی تھی وہ چمگادڑ کی بن گئی ہے. کہ غلامی میں کیا بن جاتی ہے. بالکل بالکل اسی طرح ہو گیا تو عقاب سے چمگادڑ بن گیا. تو یہاں کہتا ہے کہ از غلامی فطرت آزاد را رسوام مکن. بالکل. تات راشی خواجہ کہتے ہیں اگر تو اس سسٹم کو مان لے تو برہمن سے بھی بڑا کافر ہے.
میرے خیال میں یہی وجہ ہے حکومتیں جو ہے نا علامہ اقبال کو زیادہ نہیں کھولتی، علامہ اقبال کو لازم نہیں کرتی اسکولوں میں، یہ شاید یہی وجہ ہے. مذہبی پیشوا بھی نہیں کرتے، ہمارے جو شیوخ ہیں وہ بھی نہیں کرتے، ہمارے وہ مطلب صاحب اقتدار لوگ وہ بھی نہیں کرتے. یار یہ تو ہماری گدیاں اور کرسیاں نکل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. خلفائے راشدین کے زمانے میں کہ کتنے گنا بڑی مملکت ریاست تھی، اور وہاں کے خلیفہ جو عام اپروچیبل تھا. آج یہ پوزیشن ہم ایک ایم پی ایم این اے کو نہیں مل سکتے. جی بالکل. ہاں ووٹوں کے الیکشن کے دوران نظر آتے ہیں، اس کے بعد پھر پہلے نظر آتے ہیں، بعد نظر آتے ہیں. اور وہ ہمارے لیے بت بنے. تو کہتا ہے از غلامی فطرت آزاد را رسوا، وہ اے مسلمان تو رسوا کر رہے ہو اپنے آپ کو، اور تو اللہ تعالیٰ نے تجھے ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا کیا. یہ جو طرز زندگی ہے، یہ جو سرمایہ داری ہے، جو ملوکیت ہے، اس نے تجھے، تیرا کام ہے توڑ اس کو. اد غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن تات راشی خواجہ اد برہمن. اور اگر تو اس سے سمجھوتا کرے گا تو برہمن سے بڑا کافر ہے. وہی ساز کوہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں. اور ڈاکٹر صاحب کیا خوبصورتی ہے یار. کہتا ہے کہ یہ جو سلطنت کے نام پر جو انہوں نے وہ جمہوریت کے حوالے سے کہ یہ تمہارے اپنے چنے ہوئے لوگ ہیں، تو کیسی خوبصورت ہے. وہی ساز کوہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیرت نوائے کیسری. کہتا ہے بظاہر یہ تمہیں جمہوریت نظر آتی ہے، لیکن اس کے یہ ایک ایسا ساز ہے کہ جس میں جو ہے نا وہی جو حکمران وہی ہے، یعنی وہی سرمایہ داری، وہی ملوکیت. اور آج بھی ہم دیکھیں نا اپنی پارلیمنٹ میں، جی کم از کم پاکستان میں آپ دیکھیں کہ یہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے، ایوان بالا یا ایوان زیریاں، وہاں کو مزدوروں کا نمائندہ ہے، کو کسانوں کا نمائندہ ہے، کو غریبوں کا نمائندہ ہے، جاگیردار ہیں، پیسے والے ہیں، سرمایہدار ہیں. لیکن ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ بھائی تمہارا یہ جمہوریت ہے. بالکل. تو اس کو وہ ڈاکٹر صاحب جو آج سے 100 سال پہلے کہتے ہیں ہے وہی ساز کوہن. جی ساز کوہن وہی ملوکیت کا ہے، وہی ساز کوہن مغرب کا. جس طرح اقبال نے جب وہ بلکہ ہتھیار ہے، یہ وہی ہتھیار ہے. جب وہ کتنی خوبصورتی سے ابلیس کی مجلس شورا میں اس کا ایک جو ہے وہ ممبر ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پنایا ہے جمہوری لباس. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جب ذرا آدم ہوا خود شناسو خود نظر. تھوڑا ذرا سمجھدار ہے تو اسی انہوں شاہی لو کے اگے کر کے شاہی لباس بنا رہی ہے، ایک اور نام دے دیا ہے اس کو، جمہوریت کا نام دے کے تمہارے اوپر. یعنی 100 سال پہلے اقبال نے یہ بات کیا بات وہ ابلیس کی مجلس شورا میں وہ بالکل اس کے ممبر سے کہ ہے وہی سادے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا خود کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پہ نہیں ہے منحصر، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. اور تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تھا. تو ڈاکٹر یہ 20 سال میں یہ افغانستان میں کہاں یہ 50-52 یورپی ملک، کہاں افغانستان، کہاں یورپ، اور لاکھوں بندے آتے ہیں مار دیے. یہ تو اصل حکومت ان کی ہے. صحیح. تو یہاں کیسے خوبصورتی سے اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہے وہی ساز کوہن، کہتا وہی پرانی بات چاہتا ہے وہی ساز کوہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیرت نوائے کیسری، دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے خوب. کیا بات، کیا بات. کہتا ہے یہ جو خوفناک دیو ہے یہ جمہوریت کی شکل میں چوک میں ڈانس کرتا ہے برقع پہن کے. کہتا ہے یہ جو تمہیں جو جمہوریت نظر آتی ہے یہ ایک بڑا خوفناک جن ہے کہ جس نے وہ جمہوریت کا برقع اوڑھ کے گلی چوک اور جلسے میں کہتا ہے یہ گھومر ڈالتا ہے اور کہتا ہے سادے بولے بالے لوگوں ہے وہی. اس سے زیادہ کھل کے کون بتائے ان کو. جی دیو استبداد، جی کہتا ہے یہ خوفناک جن ہے. دیو استبداد جمہوری کبا کہ یہ جو برقع پہنا ہوا ہے اس نے یہ جمہوریت ہولیہ بدل کے آیا ہوا ہے. بالکل یہ نظام ہولیہ بدل کے آیا ہوا ہے. اس کے برقعے کے اندر جو ہے نا کہتا ہے وہی خوفناک وہی ابلیسی نظام ہے پیچھے. جمہوری کبا میں پائے خوب، خوب کہتے ہیں ناچنا. تو آج بھی ہم دیکھے تھے جب جلسہ ہوتا ہے تو گلی گلی اور چوکوں چوکوں میں تو کیا خوبصورتی اقبال کی کہ
دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کوپ, اور تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری, اور آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عام وہ ووٹر جو ہے سمجھتا ہے تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں, ناچ رہے ہوتے ہیں, ہمارے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, نہیں پتا کہ بیچارے وہ یار وہ ابلیسی نظام میں اسی پر وہاں چڑھا رہے ہیں. اور پھر ان کا جو کتنا ننگا کیا ڈاکٹر صاحب اقبال نے 20ویں صدی میں, کہ ان کا جو جس کو ہم پارلیمان کہتے ہیں صحیح, تو کہتے ہیں مجلس آئین و اصلاح و رعایت حقوق, جی جی, طب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آوری, اور ان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ وہاں یہ دھواں دھار تقریریں کرتے ہیں, بالکل, اور لوگوں کو کہتے ہیں ہم آپ کے لیے جناب نا بڑے قانون سازی کر رہے ہیں. سنا ہے وہاں تو 1 روپے کا کپ ہے, 8 روپے کی پلیٹ ہے جی, 1 روپے کی روٹی ہے, جنہیں وہ کروڑوں روپیہ ملتا ہے, فنڈ ملتا ہے, پراڑوں شرٹوں میں گھومتے ہیں, ان کے لیے تو روپے کی روٹی ہے, روپے کی چائے ہے, یہ باہر تو 40 روپے کا کپ ہے. ان کو نوازتے ہیں, اور تنخواہیں, پیٹرول فری, کالے فری, گیس فری, پتہ نہیں بجلی فری, کتنی یونٹس فری, اور جناب کہہ رہے ہیں ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں. کیا بات ہے. اور جب اپنا مسئلہ ہوتا ہے تو کیا اپوزیشن میں منٹوں میں ابھی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں, منٹوں میں. کیا بات ہے جی, 5-10-15 منٹ کے سیشن کے اندر جناب فٹافٹ تنخواہیں ان کی بڑھ جاتی ہیں اپنے لیے. اقبال نے 20ویں صدی میں کہ مجلس سے, یعنی یہ جو پارلیمنٹ ہے, یہ جو سارا ڈھانچہ جو ہے, مجلس سے آئین و اصلاح و رعایت و حقوق طب مغرب میں, کہتا ہے جس طرح یہ مغرب کا حکیم جو ہے, یہ اس نے میٹھی گولیاں ہیں جو ان کو کھلاتے ہیں اور لوگ کھا کے سو جاتے ہیں. مجلس سے کہتا ہے کہ مجلس سے کہ یہ بجٹ پاس ہو رہا ہے, ہم نے یہ چیز کی ہے, یہ چیز کی ہے, یہ چیز کی ہے. تو اقبال آج سے 100 سال پہلے کہتا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں, مجلس سے آئین و اصلاح و رعایت و حقوق طب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آوری, کہ یہ ایسی گولیاں شوگر کھا کے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری اتنے % تنخواہ بڑھ جائے گی, یہ ہو جائے گا, یہ ہمارے محلے کی گلی ٹھیک ہوگی ہے, ٹوٹی ٹھیک ہوگی ہے جناب, بہت بڑا لیڈر ہے جی ہمارا, یہ کام ہو گیا. علامہ ان کو بے نقاب کرتے ہیں اس سسٹم کو کہ گرمی گفتار جی اعضائے مجالس اللہ ماں, کہتے ہیں یہ جتنے 300-400 ممبر ہیں یہ دھواں دھار ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہیں اور چیخ کے یہ سپیکر کا گھیراؤ کرتے ہیں. کہتا ہے گرمی گفتار اعضائے مجالس اللہ ماں, کہ ان کی جب وہ کارکردگی یا جو ان کی ایکٹیویٹی دیکھو تو اس طرح پتہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے بڑے خار ہیں. لیکن یہ کیا ہے, یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری, اور ہے بولے والے انسان, یہ ساری کہتا ہے کہ یہ ملے شادیاں رشتے داریاں کی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور شامی کٹھے پہ کے روٹی شوٹی کھانے پارٹیاں کرتے ہیں, اور پھر آخر میں وہ ساری بات کو خضر سمیٹ کے اقبال کو کہتا ہے کہ اس شراب رنگ و بو کو گلستان سمجھا ہے تو. ڈاکٹر صاحب شراب کہتے ہیں صحرا میں جو سفر کرنے والے ہوتے ہیں نا, تو جب ان کو پیاس لگتی ہے نا تو دور سے ان کو نظر آتا ہے ریت چمکتی ہوئی کہ یہ جو ہے نا جھیل ہے, پانی ہے, تو وہ اس سائڈ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں ریت ہوتی ہے. تو اقبال اللہ رحمہ فرماتے ہیں لوگوں یہ جو جمہوری نظام ہے جس کے تمہیں یہ سارے جو ہے نا وہ لارے لپے ہیں, یہ بھی ابلیسی جال ہے, تو کہتا ہے اس شراب رنگ و بو کو گلستان سمجھا ہے تو, وہ بھولے والے انسان ہو 20ویں صدی کے, کہ یہ جو برطانوی سسٹم ہے اور یہ جو جمہوریت کے نام سے, وہ کہتا ہے تو اسے سمجھتا ہے کہ یہ باغ ہے, تو باغ میں پھر ہے, وہ کہتا ہے یہ شراب ہے, اس شراب رنگ و بو کو گلستان سمجھا ہے تو, آہ اے ناداں قفس کو آسیاں سمجھا ہے تو, کہتا ہوں یہ تو جیل ہے اور تو اس کو اپنا گھونسلہ سمجھتا ہے. اس کے بعد یہ کر کے پھر ہم روکیں گے نا, پھر سرمایہ والا کریں گے, اس کو پھر بند کر دوں گا میں, پھر سرمایہ کے ساتھ اٹیچ کریں, کیونکہ 18-20 منٹ تو اس کے ہی ہو گئے ہیں, تو پھر وہ اگر اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں تو یہ 40 منٹ کا ہو جائے گا. خیر ہے, کر دیں, اس کے ساتھ ملا دیں, کیا پتا لوگ یہ ایک سنے اگلا نہ سنے, یہ ملا دیں گے. اچھا, یعنی کہ آپ اس کے بعد خود ہی کہیں گے, خود ہی کہہ دیں گے کہ جی اگلا جو ہے ہمارا سرمایہ اور محنت پہ ہے وہ میں اس کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ خود ہی کہہ دیں گے, میں کہہ دوں بیچ میں. نہیں میں کہہ دوں. تو ڈاکٹر صاحب کتنی خوبصورتی میں اقبال نے
20वीं सदी में 1922 में جی اور آج 21ویں صدی ہے. تو یہ 1922 میں اقبال نے کتنی خوبصورتی سے اس سارے سسٹم کو بے نقاب کیا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اور اس کو آج ہم جو ہے نا اسلام کا لیبل لگا کے اس کو ہم جائز قرار دیتے ہیں. تو اس کو اقبال کہتے ہیں اس شراب رنگ و بو کو گلستان سمجھا ہے تو اے بھولے بالے اے سادے مسلمان. تو سمجھتا ہے کہ یہ نظام جمہوریت جو ہے یہ بڑا باغ ہے, بڑی زبردست چیز ہے, یہ تمہارے لیے نہیں پیدا ہوتا. تو کہتا ہے آہ اے ناداں, کہتا ہے اے بولے بادشاہ اے ناداں, کہ جمہوریت نظام بھی یہ شیطان کا جال ہے. قفس کو آشیاں, کہتا ہے یہ جیل خانہ ہے تیرے لیے اور تو سمجھتا ہے یہ تیرا گھر ہے. اب اسی میں ڈاکٹر صاحب آگے وہ یہ جو سوال تھا نا کہ سرمایہ اور محنت میں کہ صنعت کار میں اور مزدور میں یہ لڑائی کیوں ہے, یہ بڑی بڑی ہڑتالیں اور یہ جناب نا صف بندی جو ہے نا اس کے پیچھے کیا اس کا جواب لیتے ہیں. اس کا اچھا یعنی دوسرے لفظوں میں میں کہتا ہوں کہ 100 سال کے بعد یہ لوگ آپ کہتے ہیں کہ یار اقبال ٹھیک کہتا ہے, تو ابھی تو کم از کم 2-3 صدیاں اور لگیں گی اقبال کو سمجھنے میں, کچھ سمجھنے میں. صحیح. تو اب علامہ جو ہے نا خضر کی زبان سے یعنی مزدور کو, صنعتی مزدور کو وہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے. اچھا. کہ صنعت کار یہ جو صنعتی مزدور ہے, بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے. خضر کا پیغام کیا ہے, یہ پیام کائنات. وہ کہتا ہے یہ میرا پیغام نہیں ہے, یہ پوری کائنات کا بھید ہے میں جو تمہیں راز ہے. اچھا. اے اقبال جا کے لوگوں کو بتا, یہ جو مزدور ہے, یہ جو دیہڑی دار ہے, یہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے, اس کو جا کے میری طرف سے کہے کہ یہ صرف پیغام ہی نہیں ہے, بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے. خضر کا پیغام کیا ہے, یہ پیام کائنات. کہتا ہے یہ پوری کائنات کا بھید ہے جو تمہیں میں بتا رہا ہوں. کیا بات ہے. اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیلا گر, شاخ آہو پر رہی صدیوں تک تیری برات. صحیح. آہو کہتے ہیں ہرن کو. تو اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ مزدور کی جو بارات ہے اس کی جو قسمت ہے وہ ہرن کے سینگ پر ہے. تو کوئی پتہ نہیں سینگ کس سائڈ پر ہو جائے بیوقوف بنانے کے لیے. اے کہ تجھ کو, یعنی یہ سب سرمایہ داری, مکاری اور ان کی مینجمنٹ کی یہ جو ہیرا پھیری ہوتی ہے ساری شیطانیت, اس کو زبردست. سر یہ میں نے یہ جو بلکہ آپ نے بتایا بھی, یہ مجھے بھی پتا ہے کہ آپ بھی مزدوروں کی یونین کے صدر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ, اور 3-4 بار رہے ہیں, 15-20 سال آپ نے کیا ہے. تو آپ نے جب علامہ اقبال کو اتنا پڑھا ہوا تھا, اتنا کچھ پتا تھا کہ مزدور مین ویلیو, مین کریکٹر تو مزدور کا ہے, تو اس حوالے سے آپ نے اپنی جو دورے, میں کہوں گا دورے اقتدار میں یونین کے صدر ایز اے پریزیڈنٹ, آپ نے مزدوروں کے لیے کیا کچھ کیا؟ تو ڈاکٹر صاحب اس میں تھوڑے وہ بھی تھوڑے سے جملوں میں اچھی بات ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں جو کسی کہ اقبال پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا, کہ اقبال پڑھنے کے بعد آپ نے مزدوروں کے لیے کیا کیا جب آپ پریزیڈنٹ بنے ان کے یونین کے؟ اور یونین کو بتا دو ٹی آئی پی کی یونین تھی نا وہ. اس کا اچھا جی پلیز. ڈاکٹر یہ بڑا اچھا یہ ایک قسم کا وہ سوال ہے اس حوالے سے. نہیں, لوگوں کو بھی ذرا بتانا چاہیے نا, دیکھیں آپ صرف پڑھ ہی نہیں رہے, آپ نے بھی پریکٹیکلی, آپ نے جب آپ کو موقع ملا اور آپ نے ان کے لیے کیا کیا, اور آج تک لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ہوا کہ اقبالیات کے حوالے سے میں نے یعنی لیڈرشپ میرے جب ہاتھ آئی, جی سر, وہاں ہمارے یعنی سینکڑوں ہزاروں مزدور تھے. جی سر. اور جو یہ ایشیا کی سب سے بڑی فیکٹری تھی ٹیلی فون انڈسٹری پاکستان. جی ہاں. ٹھیک ہے. جرمن جو تھے نا وہ بھی اس میں شیئر ہولڈر تھے. تو اقبالیات کے حوالے سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں نے بہترین ٹریڈ یونین جو ہے نا, میں نے مینجمنٹ کو سمجھا کیا ہے, کہ یہ مینجمنٹ کیا ہے, اچھا, سرمایہ داری کیا ہے, اچھا, مزدوروں کو کیسے منظم کیا جاتا ہے, اچھا, مینجمنٹ کے کیا کیا ہتھ کنڈے ہو سکتے ہیں. اور نہ کہ آپ پنجاب سے آئے ہوئے ہیں اور ہزارے میں آ کے آپ نے 15 سے 20 سال آپ نے حکومت کی ہے. اچھا. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا میں لوگوں کو آرگنائز کرنے میں, منظم کرنے میں, میں ورکشاپ ٹو ورکشاپ جاتا تھا. اچھا. ٹھیک ہے. اور لوگوں کو آرگنائز کرنا, منظم کرنا. تو مزدوروں کے لیے کیا فائدہ کیا, ان کی جیب میں پاکٹ میں جو پیسہ ہے وہ کس طریقے سے آپ نے پہنچایا؟ تو ڈاکٹر صاحب وہ حق کیسے درائے؟ آپ بڑے خوش ہوں گے یہ سن کے کہ میرے دور میں کہ جب کسی مزدور کی 50 روپے تنخواہ نہیں بڑھی, ہم نے یک دم 750 روپے تنخواہ بڑھائی. اچھا. اور یہ کون سی سن کی بات ہے؟ یہ ہے 80 کی. اچھا 1980. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے.
تو یہ دنیا حیران ہو گئی تھی یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی مینجمنٹ سے یہ دراصل نا ٹریڈ یونین بھی ڈاکٹر صاحب اگر آپ دیکھیں نا اقبالیات کے حوالے سے یہ بھی ایک سائنس ہے. وہ مزدور لیڈر جو اس سسٹم کو سمجھتا ہے تو وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے اس مزدور کی نسبت جو جذباتی صرف مینجمنٹ کو گالیاں نکالنے یا سسٹم برا بھلا کہنے کے بعد میں وہ ڈر جاتا ہے یا خوف زدہ ہو جاتا ہے. اے سی ڈی سی پولیس والے آ جاتے ہیں وہ ان کو ڈراتے ہیں تو وہ ان کی یونین ساری. تو آپ یہ سن کر خوشی ہوں گے کہ میں نے 6 دفعہ الیکشن لڑا ہے, 6 میں سے 5 دفعہ میں کامیاب ہوا. کیا بات. اور کئی دفعہ اللہ کے باہر کی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں آپ یہ سن کر بڑے خوش ہوں گے کیونکہ میں تو وہ یہ مزدوروں کو جو ہے نا فائدہ دلواتے سائنٹیفک بنیاد پر آرگنائز کرتا تھا کو لسانی علاقائی نسلی بنیاد پر نہیں کرتا تھا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو پڑھا ہوا تھا نا تو اس وجہ سے تو الحمدللہ. اور پھر آج جو ہے نا ہمارے کم از کم کو 3200 ہمارے ملازمین ہیں جس میں 1000 سے زیادہ بیوہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اچھی خاصی پینشن ہے. تو لوگ جو ہے نا وہ آج بھی کئی لوگ ایسے ملتے ہیں کہ میں بھول گیا ان کو لیکن وہ میرے کام کو یاد رکھتے ہیں, وہ بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. مگر میں نے تو سنا کہ 2 دن پہلے بھی آپ کو کوئی آپ نے میٹنگ اٹینڈ کیا, حالانکہ آپ کو چھوڑے بھی 40 سال ہو گئے ہیں, تو اس میں بھی آپ نے مزدوروں کے حوالے سے کچھ کام شام کیا ان کے لیے؟ جب کبھی بھی مجھے موقع ملتا ہے تو کوشش یہ کی جائے. ڈاکٹر صاحب اصل بات یہ ہے کہ میں تو گناہ گار مسلمان ہوں. تو بات یہ ہے کہ جو اقبال علیہ رحمہ کہتا ہے نا کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. سر میں یہاں پہ روکوں گا آپ کو, مائنڈ نہ کرے. ٹی آئی پی جب بات چلی نکلی ہے تو اس حوالے سے آج کل کچھ باتیں نکلی ہوئی ہیں, یہ پاکستان کے لیے کتنا ابھی کیا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بڑے آج کل گڑبڑ ہو رہی ہے, کچھ نا ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے کہ, اور اس میں کتنا اس کا رقبہ کتنا ہے اور اس میں ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایشیا کی کتنی بڑی یہ فیکٹری تھی اور کتنا بڑا ریونیو جنریٹ کر رہی تھی اور کتنے ہزار لوگوں کو یہ جاب دے رہی تھی. اس میں تھوڑا سا بتا دیں, ہو سکتا ہے کوئی صاحب اقتدار کوئی اچھا بندہ سن لے اور اس کو نا وہ نچکاری اس کی رک جائے. چلو اچھا ہوا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ پوچھ لیا. یہ 1952 میں جی یہ پرانے زمانے کی بات ہے. جی سر. تو اس وقت حکومت پاکستان نے یہ سوچا اور ہمارا وزیر مواصلات تھا سردار بہادر, جی جو کہ ہزارے کا ہی تھا. اچھا. فیلڈ مارشل ایوب خان کا چھوٹا بھائی تھا وہ. اچھا. نہیں بڑا بھائی تھا وہ. اچھا. تو اس نے کوشش کر کے کہ اس بنیاد پر کہ میں یہاں پر جو ہے نا آپ کو سستی لیبر جو ہے نا دوں گا, یعنی اس سن 52 میں یہ دہاڑ جو تھی گھنٹے 2 آنے 15-20 پیسے فی گھنٹے کے حساب سے. اور جو ہے نا تو یہ حالانکہ یہ فیکٹری جو تھی یہ پنجاب میں لگنی تھی تو لیکن دولتانہ نے کہا کہ نہیں میں اس کو یعنی نہیں. تو یہ سردار بہادر کا اس علاقے پر بڑا احسان ہے, بہت بڑا, کہ وہ یہاں ٹیلی فون انڈسٹری آف پاکستان لے آیا. اچھا. تو یہ یعنی جرمن ماہرین کی اور ٹیکنالوجی بھی جو ہے نا وہ جرمن تھی. اچھا. ٹھیک ہے. تو یہاں سب سے پہلے انہوں نے ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنایا. صحیح. اور آپ ڈاکٹر صاحب حیران ہوں گے, خوش بھی ہوں گے کہ ٹیلی فون انڈسٹری آف پاکستان کا جو ٹرین شدہ جو اپرینٹشپ ہے 3 سال کی, کہ دنیا کے قابل ماہر ترین لوگ یہاں سے انہوں نے پیدا کی, جو کہ اب بھی بعض لوگ جو ہیں بڑی بڑی انڈسٹریوں میں اسٹیل مل ہے, اچھا اپنا یہ کامرا ہے, ادھر جو ہے یہ جو قدیر خان کی جو لیبارٹری اس میں, تو انہوں نے بڑے باہر بھی گئے. تو پہلے انہوں نے وہ یہ انسٹیٹیوٹ ڈیولپ کیا. اور ٹی ایف کی بھی سنا ہے کہ جو جتنی بھی چیزیں بنتی تھی وہ 96% یہ خود ہی بناتے تھے. تو یہ یعنی مور دین 19 مطلب ہم نا ایڈڈ ویلیو یعنی ایک پن سکرو سے لے کے تو جناب ڈھانچے تک جو ہے نا وہ سارا ادھر بنتا تھا کہ ٹوٹل پیداوار کا 96 سے 98% پر جو ہے دن رات فیکٹری چلتی تھی. اور یہاں تک کہ عید کی چھٹیوں میں بھی بعض ورکشاپیں ہمیں چلانی پڑتی تھی. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اور پھر جو آپ نے یہ پوچھ لیا تو میں اب آپ کو بتا دوں کیا ہو سکتا ہے دیکھیں نا بہت بڑا لاس ہے, کتنی بڑی ایشیا کی سب سے بڑی فیکٹری. بنیادی طور پر جو یہ کمیونیکیشن میں سوئچ ہوتا ہے جس کو ہم ایکسچینج نہیں کہتے, وہ بنیادی جو ہے نا اس کی پیداوار تھی. ٹیلی فون سیٹ بھی ہم تقریباً 5 لاکھ پر ایئر بناتے تھے, لیکن اصل جو پیداوار ہے اس کی وہ سوئچ تھا جس کو ہم ایکسچینج کہتے ہیں. اس لائن اس کو کہتے ہیں لائن. تو وہ اب جب یہ بیرونی کمپنیاں جس میں ترکی الکاٹل ہے, سیمنز ہے,
अपना ये चाइना है। जी। तो जब ये मार्केट में आते थे कि अगर पाकिस्तान को अगर फर्स्ट को 10 लाख लाइनों की जरूरत थी, हाँ जी। तो ये अगर कहते थे कि हम आपको ना 10,000 में स्विच देंगे, तो टीआईपी कहती थी हम आपको 9,000 में बना के देते थे। ठीक। तो ये टीआईपी बैनुल-अक़वामी कंपनियों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी। अच्छा। तो इसी दौरान जो है ना हमारे इंजीनियर जो है बड़े काबिल लोग अभी भी हैं। अच्छा। तो बड़े काबिल लोग थे, उन्होंने बकायदा खुद जो है ना, आप खुश होंगे सुन के कि मीटर जो है ये बॉब्डा का, ये भी हमारा टीआईबी ने सारा खुद तैयार किया हुआ इसका। अच्छा। अब तो चाइनीज नहीं, अब अभी भी प्रोजेक्ट पूरा मौजूद है। अच्छा। ठीक है, बना सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं सिस्टम, मगर ये मौका नहीं दिया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब जो है ना, अब जो आपने कहा ना, अब देखे, अब मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। इसका हल क्या है? नहीं, जो आपको मैं बताऊंगा हमारे हुक्मरानों का जो हाल है, जी कि वो स्विच, अच्छा, जो कि हम पीटीसीएल को 6,600 रुपए में देते थे। अच्छा, ये फिगर याद रखें, 6,600। हाँ, जिसमें पूरे मजदूरों की तनख्वाह, अच्छा, मटेरियल की कास्ट, ठीक, बोनस, मेडिकल, सब कुछ, सब चीज मिला के, सब दिला के, तो वो हमें 6,600 रुपए में वो हम इनको देते थे। अच्छा, पीटीसीएल को। अच्छा। जबकि उसी के अब जो मंगवाते थे बाहर से, वो 60,000 पर स्विच जो है ना, जरे मुबादला दे, वो भी बाहर डॉलर्स जुल्म की इंतहा नहीं है। कहाँ 6,600, कहाँ 60,000, और देखिए उसमें भी 6,600 में आप फायदा भी उठा रहे हैं, पूरे स्टाफ को खुश भी कर रहे हैं, फैसिलिटीज, एकोमोडेशन से जितनी हेल्थ वगैरह सारी 25,000 खानदान पल रहे थे, साथ में वो भी पल रहे थे कि वहां से वो नारान कागान गिलगित से लोग जी हाँ आगे, नारान कागान, हजारा सारा गलियात, बिल्कुल पूरा हरीपुर और पंजाब और कराची तक के लोग आते थे। ठीक है, तो ये, लेकिन एक स्टेज पर फिर वही बात है कि ये टॉप लेवल पर हुक्मरानों ने, ये हमारे जितने भी खा वो पीपल पार्टी का दौर हो, मुझे ये बात कहते हुए नहीं आती, कोई भी सियासी पार्टी का दौर हो, कोई भी दौर हो, आज भी जो है ना वो यही है। अच्छा, हम ये जो बैनुल-अक़वामी मल्टी नेशनल कंपनी जो है मजबूर हो गए, खेल रहे हैं हम लोग, ठीक है, और आप भी अवाम का इत्तेसाल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब देखो ना, रोजगार, जब आपने एडेड वैल्यू या वैल्यू एडेड आपका प्रोडक्ट ही नहीं है, तो फिर ज़ाहिर ऐसा बंद ही होना है। वो जो है ना, वो रोजगार के जराए कैसे पैदा हो सकते हैं? सही, ठीक है। तो अब जब ये EWST, ये टेक्नोलॉजी का नाम है जी हाँ, EWST, उसके बाद टेक्नोलॉजी आनी थी WL, वायरलेस लोकल लूप। ठीक। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो, जिसमें अल्काटेल है, सीमेंस है, और ये सीमेंस ने तो मकारी ये की कि अपने शेयर जो है वो उन्होंने कहा कि हमें इसके मुकाबले में इस्लामाबाद में जो आपकी कैरियर टेलीफोन इंडस्ट्री है वो हमें दे दो। अच्छा। तो बाकी जो इन्होंने अब जो है ना TIP, आप हैरान होंगे कि TIP की टोटल जमीन जो है 3,600 कनाल है। अच्छा। जो कि टेलीफोन इंडस्ट्री है पाकिस्तान के नाम जो उसके बने हुए इंतकाल बने हुए। ठीक है, सही। और उस वक्त जबकि TNT बनी, फिर PTCL बनी, PTN बनी, तो ये पूरी यानी 3600 से ज्यादा कनाल जमीन जो है ना ये TIP है। अब बाद में ये हुआ मुशर्रफ के दौर में कि इन्होंने ये जो असरात कंपनी है जी, उससे इन्होंने 26% जो है ना इसको निजकारी में दी। ठीक। बाद में उसने हमें कोई किस्त नहीं दी, वो मसला खराब हो गया। सही। तो नून लीग के दौर में अनौशा रहमान के जिम्मे, सीधी बात है, मैं बगैर खौफ व खतर कहता हूँ कि ये उसके जिम्मे प्रोग्राम लगाया कि तुमने इसको जीरो करना है, डिस्पोज ऑफ करना है। ठीक है, आज से मजदूरों को फारग करना है। तो वो अनौशा रहमान ने पूरी एक प्लानिंग वगैरह की। अच्छा। और उसके नतीजे में अब ये पोजीशन है कि वो 3600 कनाल से ज्यादा जमीन जी जो है ना, जो खुद अरबों रुपए की बनती है। तो अभी जो है टोटल जो है ना गालबन 152 मुलाजमिन रह गए हैं जो हाजिर सर्विस है बस। और एक वक्त था कितनी, इसकी 25,000 थी। देखो सुने, जो टोटल मुलाजमिन है 152 है परमानेंट। अच्छा। ठीक है, बाकी 3,000 से ज्यादा वो जो पेंशन भी है वो उसमें हमारी सेल्फ फाइनेंस है, हमारा अरबों रुपया अपना है। अच्छा। ठीक है। अच्छा। लेकिन जब हुक्मरान, अब जब कोई भी नया हुक्मरान आता है ना जी, तो ये हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जब TIP की फाइल जाती है, ओ जी ये देखो ये तो 6 अरब रुपए के मकरूज है, सिर्फ 6 रुपए के। और क्यों? जो अब जो जमीन जो है, आप हैरान होंगे, वो एक कनाल जमीन 1 करोड़ रुपए की है। नहीं जी, 1 करोड़ की नहीं। अच्छा। वो कम से कम 4 करोड़ की है। 4 करोड़ की एक कनाल जमीन है। और
اسلام آباد میں جو TIP کے ایسٹس ہیں اسلام آباد میں جو ہیں صرف جو وہ ہمارا وہ پارلیمنٹ کے پاس جو ہمارا پلاٹ ہے وہ کوئی 53 کنال کا ہے. آپ خود اندازہ لگاؤ کہ اس ایریے میں وہ کتنا ہے. اس طرح لاہور میں، کراچی میں، بلوچستان میں خربوں روپے یہ بنتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ اب جو ہے یہ اور یہ جناب 6 ارب کا ڈراوا دے کے جناب اس کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں. وہ آپ مجھے خواہ عمران خان ہو خواہ کوئی بھی ہو، جب بیوروکریسی اس کو یک طرفہ وہ بریف کرتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. کہ جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہماری ٹرن اوور 10 گنا، مطلب اگر 2 ارب کی ٹرن اوور TIP تھی تو وہ 2 ارب کی نہیں تھی، وہ 20 ارب کی تھی. کہ اسی اتنا مال اگر باہر سے لیتے تو 20 ارب کا بنتا. جس طرح آپ 6,600 کو جو آپ سوچ کہہ رہے ہیں 60,000 میں لے لیں، وہ تو 10 گنا کتنے گنا بن رہے ہیں سر. اچھا تو اب بھی میرا نقطہ نظر ہے کہ خدا کرے اب یہ انہوں نے جو انہوں نے کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جناب نا اب وہ جو 3600 سے زیادہ کنال کی زمین تھی TIP کی، اب وہ اس کو صرف انہوں نے 432 کنال کیا ہے. اور باقی ساری زمین جو ہے نا وہ ڈسپوز آف کرنی ہے. وہ جناب انہوں نے بندرمان کر کے اچھا کچھ سیاسی لوگوں کو ادھر نمائندوں کو ریکویسٹ کروں گا ان سے جو موجودہ وہ NRTC ہے جو بھی ہے کہ وہ ہمارا ہسپتال، ہمارا سکول، ہمارا اسٹیٹ آفس جو کو کروڑوں اربوں روپے لگا کے ڈیولپ کیا گیا تھا، اب جو حکومت کا کام ہوتا ہے کہ یہ چیزوں کو ویلیو ایڈٹ کرو اور بڑھاؤ، اس کو بہتر کرو. وہاں ڈاکٹر صاحب بڑا افسوس کے مقام ہے کہ وہ ابھی بھی کم از کم سینکڑوں لوگ جو انٹائٹل ہیں لیکن کوئی ان کا جو اگر کوئی دل کا مریض ہے کوئی اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر میری آواز حکمرانوں تک پہنچتی ہے تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ بجائے یہ بیوروکریٹوں سے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کارخانے سے، فیکٹری سے، ورکشاپ سے، ان کی سیلری لگی ہوئی ہے، مل رہا ہے، تو وہ باقاعدہ جو TIP کی اس وقت بھی میں کسی کا نام نہیں لیتا جو بڑے 25-30 سال کے انجینئر ہیں، بڑے قابل لوگ ہیں، ان سے بیٹھ کے ان سے بریف لیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. بہتری ہو سکتی ہے، ابھی بھی بہتری ہو سکتی ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. ساقی بہت اچھا پیغام دے دیا. یہ مزدوروں کے حوالے سے ہم بات ویسے کر رہے تھے، علامہ اقبال بھی کر رہے تھے. یہ بہت اچھا ہو گیا کہ ہم نے ہمارے لوکل ہیں، ہمارے علاقے کے ہیں، ہزارے کی یہ ہے، بلکہ پاکستان کی ایشیا کی سب سے بڑی فیکٹری تھی، وہ بھی ذرا بات ہوگی. ہو سکتا ہے ایک بار میں بلا خوف و خطر یہ اگر کوئی برا مناتا ہے مجھے بڑا دکھ ہے کہ پورے ہزارے کا کوئی MNA کوئی MP جو ہے نا وہ اس چیز کو فیل نہیں کر رہا کہ اتنا بڑا ادارہ جو 1952 سے جو صرف پاکستان کا نہیں ایشیا کا سب سے بڑا ادارہ تھا، آج صاحب برباد ہو رہا ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں. اور اس کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ جس طرح یہ 150 ورکر جو ہمارے وہ انجینئر ہو، کاریگر ہو، ٹیکنیشین ہے، جس طرح کوئی ان پر اور ان کی 10-15 جو اسلام آباد میں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے TIP سے، نہ انجینئر ہے، نہ کبھی انہوں نے ورکشاپ دیکھی ہے، نہ کبھی انہوں نے کوئی، ان کو پتہ نہیں، وہ پروموشنیں لے رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، گورنمنٹ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے نا یہ خسارہ ہے، بوجھ ہے ہمارے، بوجھ بنا ہوا ہے. تو اللہ کرے جی یہ صاحب اقتدار میں سے کوئی بھی صاحب اقتدار میں سے لازمی کوئی سنے، اللہ اس کو ان کو ہدایت دے. یہ بات جو میں آپ سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہوں میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ ہر بات ہر جگہ کرنے سمجھانے کے لیے، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ میں 1960 میں اگر آپ کو بلائیں تو آپ تفصیل بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. بالکل. تو یہ ہماری گزارش ہے اگر گور ایوب صاحب تک اگر یہ پیغام پہنچتا ہے یا عمر ایوب صاحب تک پہنچتا ہے، ہمارے یوسف ایوب ہیں، ارشد ایوب ہیں، اکبر ایوب ہیں، ماشاءاللہ بہت کام کیا نوہاری پور میں، تو ان کو چاہیے اس کے اوپر بھی نظر ثانی کریں اور اس کے اوپر بلکہ بہت زیادہ نظر ثانی کریں اور اس کو جانے نہ دیں، اس کے حصے بکھرے ٹکڑے نہ ہونے دیں. یہ ایشیا کی بہت بڑی رہی تھی، اب بھی بن سکتی ہے، تو پلیز اس میں وہ کام کریں. تو آج علامہ اقبال، میں یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم 20,000 ملازمین یہاں 20,000 لوگوں کے جاب لگ سکتی ہے، جاب کریٹ ہو سکتی ہے. تو خاص طور پہ یوسف ایوب جو ہیں ہمارے علاقے خان بھی ہیں اور انہوں نے بڑا کام کیا. میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے خدا را اس کے اوپر کام کریں، اس کے اوپر لازمی تھوڑے سوچیں. مزید کچھ معلومات چاہیے ہوں گی تو جب آپ حکم کریں گے حضرت جی، میں اپنے استاد محترم جناب منظور احمد صاحب کو لے کے آپ کے یہاں
آپ بھی جائیں گے اور مزید تفصیل بتا دیں گے. تو سر آگے بات کرتے ہیں مزدوروں کے حوالے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ کیا کہتے ہیں؟ جی یعنی وہ خضر کہتے ہیں کہ مزدور کو مخاطب کر کے اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیلا کر شاخ آؤ پر رہی تیری جی صدیوں تلک تیری برات کہ تجھ کو یہ مکار اور یار یہ جو سسٹم ہے سرمایہ داری کا تجھے بس یہی لارے لپے لگا کے چلاتا رہا. اچھا. اور دست دولت آفری کو مزد یوں ملتی رہی. صحیح. جس طرح اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکات. صحیح. کہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ اپنے مزدور کو اس طرح وہ اس کی اجرت دیتا ہے کہ جس طرح کوئی اہل ثروت جو ہے وہ غریبوں کو یعنی ہاں جو ان کی تنخواہ ہے یا جو ان کا اجرت ہے جو ان کا حق بنتا ہے وہ تو نہیں بلکہ ان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ ہم یہ آپ پر احسان کر رہے ہیں. ٹھیک. ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگے عشیش اور تو ہے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات. اب یہ ساحر الموت جو ہے نا یہ ایک قلعے کا نام ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا. جو یہ تاتاریوں نے آ کے اس کا جو ہے نا. اچھا. تو یہ ایک ایسا فتنہ تھا. اچھا. اس دور میں 13ویں صدی میں. اچھا. کہ یہ جو الموت یہ پہاڑی پر ان کا یہ تو صبا نامی ایک شخص تھا کہ جس نے ایک خفیہ بنایا ہوتے لوگوں کو ان کو اپریڈائز کیا ہوتا اور جس کو یہ مروانا ہوتے تھے تو یہ ساحر الموت نے اس نے خوبصورت لڑکیاں رکھی ہوئی تھی. اچھا. تو لوگوں کو یہ اغوا کر کے وہاں لے آ جاتے تھے. اچھا. اور چند دن اس کو اس قلعے میں عیاشی میاشی کراتے تھے پھر اس کو بھنگ پلا کے پھر واپس لے جاتے تھے. تو کہتے تھے اگر تم اس کو کہتے تھے کہ اگر تم نے دوبارہ اس جنت میں جانا ہے تو فلانی شخصیت کو مارو ہم تمہیں مارو. تو بے شمار لوگوں کو انہوں نے اس دور میں 13ویں صدی میں انہوں نے لوگوں کو قتل کیا نا. تو یہ ساحر الموت اس قلعے کا نام ہے. اچھا. تو کہتا ہے کہ یہاں اس مراد جو ہے نا یہ ملوکیت ہے. اچھا. ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگے عشیش. عشیش کہ بھنگ کو. کہ اے مزدور تجھ کو جناب نا یہ بھنگ بلائی گئی ہے اور تو یہ سمجھتا ہے کہ میں مصری کی ڈلی کھاتا ہوں. ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگے عشیش اور تو ہے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات. نبات کہتے ہیں مصری کی ڈلی کو. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور وہ ساحر الموت نے تجھے برگے عشیش کیا دیا تو تجھ کو تقسیم کرنے کے لیے صحیح نسل قومیت سلطنت تہذیب رنگ خواجگی نے خوب چن چن کے بنائے مسکرا. کہتا ہے اس ملوکیت نے تجھے یہ بھنگ کی گولیاں پلا کے کون سی ڈاکٹر صاحب یہ 100 سال پہلے اقبال کہتا ہے دیکھیں کہ نسل قومیت بالکل سلطنت تہذیب رنگ خواجگی نے خوب چن چن کے بنائے مسکرات. کہ ملوکیت نے تجھے تقسیم کر کے اور تو فلانے علاقے کا تو فلانے علاقے کا یعنی جغرافیائی بنیاد پر نسل بنیاد پر اور فرقے کی بنیاد پر اس کو تقسیم کیا گیا. اور تو سمجھتا ہے کہ یہ کیا یہ مصری کی ڈلی ہے. ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگے عشیش اور تو ہے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات. کٹ مرا نادا خیالی دیوتاؤں کے لیے شکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد آیا. جو تیرا ایک ہونے کا جو شوگر کوٹڈ گولیاں کھا کے اپنی بھی نقد وہ بھی ضائع کر دی تو یہ جو بہت بڑی دولت تھی نا وہ کہتا ہے یہ جو گولیاں تھی نا یہ تو کھا کر کے ظالم تو نے اپنی ساری پونجی تھوڑی سی فیسلٹی تو ایک تھا. کیا بات کیا بات. تو یہ ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگے عشیش اور تو ہے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات. اور کون سی گولی نسل بالکل بالکل قومیت کلیسا سلطنت تہذیب رنگ خواجگی کہتے ہیں ملوکیت خواجگی نے خوب چن چن کے بنائے مسکر. اور کہتا ہے کٹ مرا ناداں کہتا ہے ان کے لیے بیوقوف تو خیالی دیوتاؤں کے لیے اور شکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد حیات. مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مار. کتنی خوبصورت طریقے سے کہتا ہے یہ جو ہے نا ان لوگوں نے تجھے ان چکروں میں پھنسا کے اور تو اتنی بڑی طاقت تھا. آج بھی ڈاکٹر صاحب غور سے دیکھا جائے تو 97% ایک سائڈ پر ہے یہ 2-3% لوگ ہیں
سر ابھی دیکھ لینا تھوڑی سی فیسلٹیز دی ہے حکومت نے کسانوں کو, تو دیکھیں کپاس میں ہم نے کتنا 35% ہماری گروتھ زیادہ ہوئی ہے, گنے میں کتنی گروتھ ہوئی ہے, گندم میں ہو رہی ہے, باقی کی کئی چیزوں میں گروتھ بڑھ گئی ہے. فیصل آباد میں دیکھ لیں کہ مزدور نہیں مل رہے, ساری فیکٹریاں جو بند تھی, جو بیچ رہے تھے, جو جناب وہ دے رہے تھے اسٹیل مل کے ساتھ وہ PIA فری دے رہے تھے ہیں, وہ بھی چل پڑی ہیں, سب چل رہی ہے. دیکھیں PIA خسارے سے نکل گئی ہے, آپ کی بھی وہ اسٹیل مل ہوگی, آپ کی گیس والے ہو گئے, آپ کی باقی چیزیں ہوگی, کئی ادارے فائدے میں چلے گئے ہیں. اور مزدور اتنا ہو گیا, اتنا کام بڑھ گیا فیصل آباد اور سیالکوٹ میں, مزدور نہیں مل رہے. اور انہی کی بدولت ہوا ہے نا, انہی کی وجہ سے ہمارا ریونیو بڑھا ہے. ہمارے سال کو $20 ارب کو ہم کراس کر رہے ہیں جناب. اگر جو آگے ہمارے حکمران اگر صحیح پالیسی بنائیں تو مزید, اور یہاں 20 کیا کہ 200 ارب روپیہ کما سکتے ہیں آرام سے. جی تو اب پھر اقبال یعنی خضر کی زبان سے کہتے ہیں کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب تیرے دور کا آغاز ہے. تو یعنی مایوسی کی بات نہیں ہے یہاں جناب, ابھی بھی ہمت کرو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. بالکل بالکل بالکل. اور آگے جو مزید جو ہے نا ان کی مزید جو ہے نا وہ کلیئر کرنے کے لیے خضر کی زبان سے کلواتے ہیں. جی جی. ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول. ہمت عالی کہتا ہو تو بہت بڑی تیرے پاس قوت ہے, ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول. غنچہ سا غافل تیرے دامن میں شبنم کب تلک. کیا بات. وہ کہتا تو دریا بھی تجھے کو آفر کرے تجھے نہیں کرنا, اور تو شبنم کے قطرے پر راضی ہو گیا. کہاں شبنم اور کہاں دریا. اللہ کہتا ہے ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول. وہ کہتا ہے بولے والے غنچہ سا غافل, تو اپنے آپ کو سمجھے ہی نہیں, اپنی ویلیو کوئی نہیں سمجھا. غنچہ سا غافل تیرے دامن میں شبنم کب تلک. نغمہ بیداری جمہور سامان عیش, قصہ خواب آور ستندر جم کب تلک. کہتا ہے یہ پرانی باتیں چھوڑو, اب اس نئے دور میں جو ہے نا, اور وہ جو تازہ جو ہے نا یہ سوویت یونین میں مزدوروں کی حکومت آئی ہے, تو اقبال کا نقطہ نظر ہے کہ ادھر کو بھی نظر مارو. اچھا ٹھیک ہے. آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا, آسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک. کیا بات. تو اقبال نے اس کو اپنی ایک جگہ نظم میں وسیع کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار, جو حرف قل العف میں پوشیدہ ہے اب تک, شاید اس دور میں وہ حقیقت و نمودار. ڈاکٹر صاحب 7ویں صدی میں قرآن آیا ہے, اور اقبال نے 20ویں صدی میں کہا ہے کہ ابھی تک آپ کو نہیں پتا کہ یہ قل العف میں کتنی بڑی برکت ہے, کہ قل العف کا زندگی سے کیا تعلق ہے. ٹھیک. آفتاب تازہ پیدا بطنی گیتی سے, کہ یہ جو دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ قل العف وہی ہے نا, یہ سالون کا ماذا ينفقون, اسی آیت میں آتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اللہ کہتا ہے کہ اے نبی آپ سے لوگ پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں, تو انہیں کہہ دو قل العف ہے, جہاں آپ کو عافیت ہے اس کے بعد جتنا بھی آپ کے پاس ایکسٹرا ہے وہ غریبوں میں بانٹ دو, سارے کا سارا غریبوں میں بانٹ دو. کیا بات. حالانکہ اقبال نے اشتراکیت سے اختلاف کیا ہے, لیکن ان کا یہ پہلو جو ہے یہ ان کو کتنا پسند آیا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو اس طرف بھی ہیں. اچھا. نغمہ بیداری جمہور سامان عیش, کس سے آئے خواب آور و سکندر جم کب تلک. آفتاب تازہ پیدا گیتی سے ہوا, آسمان ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک. توڑ ڈالی فطرت انسانی زنجیریں تمام. کہتا وہ دیکھو کہ وہ جو صدیوں سے جو غلام تھے انہوں نے اپنی زنجیریں توڑ دی. جی جی. توڑ ڈالی فطرت انسان, وہ بھی انسان ہے جنہوں نے غلام توڑ ڈالی فطرت انسان زنجیریں تمام, دوری جنت سے روتی چشمے آدم کب تلک. یہ جو لارا لپایا ہے کہتا ہے انہوں نے کہا نہیں ہم خود کریں گے, ہم انتظار نہیں کریں گے, ہم اپنی جنت خود بنائیں گے. توڑ ڈالی فطرت انسان نے زنجیریں تمام, دوری جنت سے روتی چشمے آدم کب تلک. باغ بانے چارہ فرما سے یہ کہتی ہے بہار, زخم گل کے واسطے تدبیر مرم کب تلک. کہ باغ کے سارے پھول جو ہیں جی جی وہ زخمی ہیں, بیمار ہیں, تو یہ بہار کہتی ہے ایک ایک پھول کا علاج نہیں ہو سکتا. صحیح صحیح. تو کب تک ہم بیٹھے رہیں گے. تو کہتا ہے کہ
باغبان چارہ فارمر سے یعنی باغ کا جو مالی ہے اس سے یہ بار کہتی ہے کہ تو ایک ایک پھول کا علاج نہیں کر سکتا، یہ تو اجتماعی طور پر پورا باغ ہی جو ہے نا، باغبان چارہ فرما سے یہ کہتی ہے بار زخم گل کے واسطے تدبیر مرہم کب تلک، کہ تو ایک یہ تو اجتماعی مسئلہ ہے. صحیح بات. اور آخر میں کہتے ہیں کرم کے نادان، کہ کرم کہتے ہیں وہ چھوٹی سی چونٹی نہیں جو ہوتی جس کو پر لگ جاتے ہیں اور وہ شمع کے کہتا ہو تو یہ ملکویت کا کب تک تو پروانہ پڑتا ہے، تو ان کے چکر میں کب تک. کرم کے نادان طواف شمع سے آزاد ہو. کیا بات. کہتا ہے یہ سرمایہ اور ملکیت کے پھندے سے باہر نکل. اللہ اکبر. اللہ. کرم کے نادان طواف شمع سے آزاد ہو، اپنی فطرت کے تجلی زار میں آباد ہو. اللہ تعالیٰ نے تجھے آزاد پیدا کیا، اس بات کو سمجھ. تو ڈاکٹر صاحب کیا کمال ہے. میں آج بھی نوجوانوں کو، مزدوروں کو، کسانوں کو، صحافیوں کو، دانشوروں کو، ٹھیک ہے، اور ان حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ جناب نہ جلدی سمجھ جائیں، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو انجام جو ہے نا نہیں سمجھیں گے انشاءاللہ سمجھیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ. اور میں یہاں پہ گزارش کروں گا بلکہ ریکویسٹ کروں گا، میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، محترم ہیں، استادوں میں شمار کرتا ہوں، میں ان کو بہت ہی معزز استادوں میں شمار کرتا ہوں. ڈاکٹر اشرف عباسی صاحب، اگی سے ان کا تعلق ہے، امریکہ میں ہوتے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے جو ہماری ہزارہ یونیورسٹی تھی اس کی بنیاد رکھنے کے لیے سب سے پہلی ڈونیشن اور بڑی ڈونیشن انہوں نے امریکہ سے یہاں کے بھیجی تھی، جس سے زمین خریدی گئی، اور یہ ہزارہ یونیورسٹی اس پہ بنی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں ہزاروں اب طلباء و طالبات وہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا خاص طور پہ ٹی آئی پی کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر اشرف عباسی صاحب، پلیز 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 اس کو سنتے ہوئے آپ کے جو اختیار میں ہے، جو آپ کے ساتھ میں ہیں، جہاں جہاں آپ کے ریسورسز ہیں، اعظم خان سواتی صاحب ہیں ماشاءاللہ آپ کے بہت ہی قریبی، اور اس طرح باقی ہزارے کے جو لیڈر ہیں، یوسف ایوب صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، ارشد صاحب ہیں، ارشد ایوب صاحب ہیں، اکبر ایوب صاحب ہیں، اور جو بھی ہیں جتنے بھی ہیں، آپ ان سب سے، عمران خان صاحب سے بھی ماشاءاللہ آپ کی دعا سلام ہے، تو ان تک یہ بات پہنچائے کہ خاص طور اگر ہم مزید اس طرح کی فیکٹریاں ہزارے میں نہیں لگا سکتے تو جو ایک ایشیا کی سب سے بڑی فیکٹری لگی ہوئی ہے 1952 سے، کم از کم اس کے حصے بکھرے ٹکڑے نہ ہونے. پلیز اس بارے میں کچھ لازمی آپ نے اپنا رول ادا کرنا ہے. جی استاد جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں کہ اگر حکومت چاہے تو یہاں ہوائی جہاز تک تیار ہو سکتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دیکھ رہے سر، آپ نے سن ہی رہے ہیں استاد محترم کو، منظور احمد صاحب کو، تو پلیز اس میں اپنا شیئر ضرور ڈالیں اور ارباب اختیار تک یہ بات پہنچائیں. ٹھیک ہے سر، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. تو پاکستان زندہ باد.